الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حجاج کرام، اب ہمارا مدینۃ المنورہ کی طرف سفر ہے۔ مدینۃ المنورہ جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ مدینۃ المنورہ کے بے شمار نام ہیں، اس کو طیبہ کہا گیا، طیبہ کہا گیا ہے۔ پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کے معنی تکلیف اترنے کی جگہ، مصیبت اترنے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جب تشریف لے گئے تو سب کو بخار چڑھ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس طریقے سے کہنا شروع کیا کہ یا نبی اللہ، ہمیں بخار ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے ڈبل بخار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں جو بلا ہے، مصیبت ہے، ایک بوڑھی عورت کی شکل میں وہ جانے لگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مدینہ کی جو وبا ہے اب یہ چلی گئی، اب مدینہ میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے بارے میں آپ نے دعا مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، تو نے مکہ کے اندر خیر و برکت اتار دیا۔ اے اللہ، اس طریقے سے میں مدینہ کے بارے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تو مدینے کے اندر اس سے ڈبل برکت عطا فرما۔ چنانچہ مدینۃ المنورہ کے بارے میں بھی آتا ہے، تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈال دی ہے کہ وہاں ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کھا سکتا ہے، اور مکہ المکرمہ میں زمزم کا پانی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مٹھاس رکھا ہے، لذت رکھی ہے، برکت والی ہے، لیکن
مدینۃ المنورہ کے پانی میں دیکھیں گے عجیب اللہ نے اس کے اندر مٹھاس رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی یہ برکات ہیں جس کی وجہ سے مدینۃ المنورہ میں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. مدینۃ المنورہ کے فضائل میں یوں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں قیام کرے، وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے، میں اس کے لیے قیامت میں سفارش کروں گا. یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں انتقال کرے، وہ وہیں انتقال کرے، اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ منورہ میں انتقال کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما جو قبول ہوئی. اس لیے بہت اونچے مقدس سفر میں جا رہے ہیں. مدینہ کی عظمت اور مدینے کا احترام وہ ہمارے زندگی میں آ جائے. اس شہر کی عظمت کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے. جس قدر ادب اور تعظیم ممکن ہو سکے کریں، اور دل میں یہ خیال کریں کہ یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں جگہ جگہ ہمارے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں. نہایت خشوع خضوع عاجزی سے درود شریف پڑھ کر اللہ سے کہیں، اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامان من العذاب وسوء الحساب. کہ اللہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، اسے میرے لیے دوزخ سے بچنے کا، عذاب سے امن کا، حساب کی سختی سے بچنے کا ذریعہ بنا دیں. اے اللہ اپنے جس کرم سے تو نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اس کرم سے تو مجھے یہاں کی خاص برکتیں عطا فرما اور ان تمام باتوں سے میری حفاظت فرما جس سے میں یہاں کی برکتوں سے محروم رہ جاؤں. اپنے ذوق اور شوق میں اضافہ کریں، دعاؤں اور درود شریف کا ورد بڑھا دیں. اب آپ اس شہر میں داخل ہو چکے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہجرت سے لے کر قیامت تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے جس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر آن ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں، ان کا نہ شمار ہو سکتا ہے نہ اندازہ. مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ یہاں کے ذرہ ذرہ کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں. سب سے پہلے اپنے مقام پر پہنچ کر اطمینان سے اپنا سامان ٹھکانے رکھیں، اچھی طرح غسل کریں، غسل نہ کر سکے تو وضو کریں،
مسواک کر کے سب سے اچھے کپڑے جو اپنے پاس ہو پہنے، سفید کپڑے پہننا افضل ہے، بلکہ مدینہ طیبہ کے حاضری کے لیے ایک الگ سے کپڑا، جیسے عید کے دن کپڑا پہنتے ہیں الگ سے نیا، اس طریقے سے رکھیں، پھر بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، ہر سنت پر عمل کریں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے اور روضہ اقدس پر حاضری دینے کے ارادے سے مسجد نبوی کی طرف درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لیے ہوئے چلیں۔ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ۔ مدینہ طیبہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس شہر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے، اور اسی شہر میں محسن انسانیت نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے بے محبت تھی، بے انتہا۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس ہوتے تو دور سے جو ہی مدینہ طیبہ نظر آنے لگتا، فرط شوق میں آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ اسی شہر میں وہ مسجد ہے جس کا درجہ مسجد حرام کے بعد دنیا کی تمام مساجد سے بڑھ کر ہے۔ اسی شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ انتہائی سعید روحیں بھی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی شہر میں مسجد قباء بھی ہے جس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے، جو فضیلت کے لحاظ سے دنیا کی چوتھی مسجد ہے۔ اس شہر کی عظمت اور فضیلت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک شہر کے نام 100 سے زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کے خاطر یہیں سے جنگیں لڑیں۔ یہاں اللہ کے جانثار بندے اس کی راہ میں سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ یہاں وہ بیویاں، مائیں اور بہنیں تھیں جو اپنے شوہروں، بیٹوں، بھائیوں کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کے لیے آمادہ کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی۔ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع، احد، بدر میں وہ لوگ آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کر دین اسلام کو زندہ اور سربلند کیا۔ یہیں سے پوری دنیا میں احکم الحاکمین کے احکام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سنتیں جاری ہوئی۔ اسی شہر میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بار بار حاضر ہوتے تھے۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ یہیں حق و صداقت کی صدائیں گونجا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے منبر سے سنے جاتے تھے۔ یہیں اصحاب صفہ تھے جو کئی دن فاقے کر کے دین کا علم حاصل کرتے، دین کی تعلیم دیتے اور اسے پھیلاتے۔ مدینہ طیبہ کے تمام مقامات دل اور روح کے لیے سکون کا سبب، اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے والے ہیں۔ ان سب باتوں کا اس مقدس سرزمین پر بار بار تصور کرے
اور دین کی خدمت کرنے کا ارادہ اور دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عہد کرے، یہی حج و زیارت کا حاصل ہے، یہی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا تقاضا، اور یہی دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی تحفہ ہے۔ اگر آپ یہ تحفہ لے کر اپنے وطن واپس آئے تو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں، اور آپ کا حج کامیاب اور مقبول ہے۔ آپ اس مقدس مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، جن کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ نیچی نظر سے درود شریف پڑھتے ہوئے چلے، راستے میں حسب توفیق صدقہ دیں، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ وہاں پر راستے میں کچھ غریب عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، یا اس طریقے سے وہاں پر بھی غریب رہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بھی آگے کے حصے میں کچھ لوگ اس قسم کے بیٹھے رہتے ہیں۔ صدقہ کریں۔ جب گنبد خضرا پر نظر پڑے تو سوچے کہ اس پاک گنبد خضرا کے نیچے وہ ذات اقدس ہیں جن کا مرتبہ اللہ تعالی شانہ کے بعد ہے، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، انبیاء کے سردار امام ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، جن پر اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، جن کی ذکر سے دل کو سیری نہیں ہوتی۔ مسجد حرام کی طرح اپنی مستورات کو لے کر آپ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے ان سے ملنے کا وقت اور جگہ طے کر کے انہی عورتوں کے حصے میں پہنچا دے۔ باب جبرائیل یا کسی بھی دروازے سے جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو سنت طریقے سے چپل نکال کر داہنا پاؤں پہلے داخل کرو اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ پھر اعتکاف کی نیت کریں۔ ہر مسجد میں داخل ہونے کے وقت اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ داخل ہونے کے بعد بہت ہی عاجزی اور انکساری ملحوظ رکھیں، اپنی حقیقت اور اصلیت بھی نگاہ میں ہو اور اس مقام کی عظمت و ہیبت پیش نظر ہو۔ پہلے ممبر کی طرف جائیں، ممبر اور قبر شریف کے درمیانی حصے میں، جس کو روض الجنہ کہا تھا، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، بشرطے کہ نماز کے لیے مکروہ وقت نہ ہو اور جماعت کھڑی ہونے والی نہ ہو۔ بعد میں 2 رکعت اس مقدس جگہ کی حاضری نصیب ہونے کے شکرانے میں پڑھیں۔ نماز کی جگہ لینے کے لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ خود تکلیف میں پڑیں، مگر وہ وقت ہو تو وقت گزرنے کا انتظار کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہوئے اور دعا مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ریاض الجنہ میں پہنچا دیا۔ جو ریاض الجنہ میں پہنچ گیا گویا وہ جنت میں پہنچ گیا، اور اگر وہاں سے نکل کر آنے کے بعد کوئی کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جنت میں سے آیا، تو اس کا قسم جھوٹا نہیں،
ایک بزرگ اللہ والے ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے دعا کی درخواست کی، حضرت نے فرمایا کہ تمہارا کام ہو گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنتی شخص کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی، اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ اس لیے اب میں جنت میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہوں، اس لیے میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جو شخص ریاض الجنہ میں پہنچ گیا، گویا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اس کے لیے یقین کامل کے ساتھ ریاض الجنہ میں جائیں اور وہاں پر جا کر نمازوں میں اس طریقے سے مشغول ہو جائے، لیکن دوسروں کو بھی اس کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اس طریقے سے وہ بھی نماز پڑھ سکیں۔ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ خواتین اگر اچھی حالت میں نہ ہو تو مسجد میں داخل نہ ہو، ایسی حالت میں اپنے مقام پر رہ کر یا مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے درود شریف اور دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں۔ پاکی کی حالت میں ہو تو مسجد نبوی میں جہاں عورتوں کے لیے الگ حصہ ہے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اپنے گروپ کے عورتوں کے ساتھ مسجد نبوی میں آنا جانا بہتر ہے۔ عورت کے لیے مسجد میں باجماعت نماز سے گھر میں تنہا نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتے جاتے وقت ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ صلاۃ و سلام پیش کرنے جاتے وقت سوچے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، میں کس منہ سے اپنے آقا کے سامنے جاؤں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ جس طرح تو نے محض اپنے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچا دیا، اسی طرح تو اپنے کرم سے میرے لیے اپنی رحمت و رضا کے دروازے کھول دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت اور عنایت کے ساتھ میری طرف متوجہ فرما۔ ہماری شفاعت کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا، لیکن مجمع میں سب سے بلند معلوم ہوتے تھے۔ مجلس میں چوکڑی لگا کر بیٹھتے تھے، کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے، نظریں جھکا کر بیٹھتے، کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو کسی میں آنکھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ چلتے تھے تو قدم چھوٹے ہوتے تھے مگر چال میں تیزی ہوتی تھی۔ آپ کبھی اکڑ کر نہیں چلتے، آگے آگے نہیں چلتے، صحابہ کو اپنے آگے آگے چلاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے۔ اس تصور کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرے۔ چہرے انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کالے اور بل کھائے ہوئے گنجان تھے، سر کے بیچ میں مانگ نکلی رہتی تھی،
پیشانی مبارک کشادہ تھی، دونوں ابروؤں کے درمیان باریک رگ تھی جو جلال کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک کے آگے کے حصے پر ایک چمک اور نور ظاہر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نہ بہت بڑے تھے نہ چھوٹے، دیکھنے میں بہت خوشنما معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بڑی اور خوش رنگ تھی، سفیدی میں رنگ کے جوڑے پڑے ہوئے تھے، آنکھ کی پتلی کالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سفید، باریک اور آبدار تھے۔ سامنے کے دانتوں میں سے بات کرتے، تبسم کرتے وقت ایک نور نکلتا تھا۔ چہرے مبارک گلابی تھے، داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ سینے مبارک کو بھر دیتی تھی۔ گردن مبارک پتلی اور بہت ہی خوبصورت تھی، پسینہ میں نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی۔ دونوں کندھوں کے درمیان میرے نبوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تصور کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، میری حاضری سے واقف ہیں، میری معذورات اور میرا سلام آپ بذات خود سنیں گے اور اس کا جواب بھی دیکھیں گے۔ یاد رہے حاضری کے وقت وہی آداب ہوں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ نبوت میں اختیار کرتے تھے۔ یہاں ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ کا دربار ہے، یہ وہ دربار ہے، روح الامی دربار ہے جس کے سمجھ میں کاش آ جائے یہ رتبے ان کی مجلس میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات کرو جیسی تم آپس میں کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، تمہارے نیک اعمال غارت ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ قرآن پاک میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے روضے پاک پر حاضر ہو کر اونچی آواز سے نہ بولیں، چیخ چیخ کر سلام بھی پیش نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بیٹھتے تھے تو اپنی خاص ضرورت کی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو زندگی میں تھا۔ روضے مبارک کی 3 جالیوں میں سے بیچ والی جالی میں 3 سوراخ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہرے مبارک کے سامنے۔ بیچ والی جالی میں پہلا بائیں طرف والا سوراخ جو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کا ہے۔ اس سوراخ کے داہنی طرف 2 اور سوراخ ہیں، پہلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے ہے، دوسرا سوراخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے۔ اپنے دل کو تمام دنیاوی خیالات سے فارغ کر کے پہلے بائیں طرف والے سوراخ کے سامنے آئیں، ذرا بائیں طرف مائل ہو کر قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے کھڑے رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نیچی نظر رکھیں، کوئی حرکت خلاف ادب نہ کریں۔ یہ خیال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، جانتے ہیں کہ فلاں شخص حاضر ہو کر سلام پڑھنا ہے، سلام و کلام کو سنتے ہیں اور اس کی طرف نظر فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلال و قدر، منزلت دل میں حاضر رکھتے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ سلام عربی میں یا کسی بھی زبان میں پیش کر سکتے ہیں۔ کچھ سلام یہاں لکھے ہیں، آپ جو بھی سلام پڑھنا چاہیں جتنی بار چاہیں اخلاص اور توجہ سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی الکریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اردو میں اس طرح پڑھیں، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے حبیب، درود و سلام ہو آپ پر اے سب سے بہتر اللہ کی مخلوق میں، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے کریم نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے بزرگان دین اسی قدر ہی سلام پیش کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص ایک بار یہ آیت پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 70 مرتبہ یہ درود پڑھیں، صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ، تو ایک فرشتہ پڑھنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے شخص، تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت و سلامتی نازل کرتا ہے اور تیری تمام حاجتیں پوری کرتی جائیں گی۔ کسی کو الفاظ یاد نہ رہتے ہوں تو دل کی حضوری کے ساتھ اس سلام کو بار بار پڑھا کریں، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر درود شریف پڑھ کر درخواست کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن پاک میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حالت اسلام میں آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرما، اور آپ میرے ایمان والا ہونے کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں دے۔ سلام اور شفاعت کی درخواست کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ اس مقدس مقام میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، غم اور تکالیف کو دور فرما، دونوں جہانوں میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خوف سے امن نصیب فرما۔ اللہ میں تیرے اس محبوب کریم رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسا کامل ایمان عطا فرما جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن ہو، مجھے ایسا سچا یقین نصیب فرما یہاں تک کہ میں جان لوں کہ مجھے وہی ملے گا جو تو نے میرے لیے لکھ دیا، مجھے نفع دینے والا علم، جھکنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، نیک اولاد، کشادہ حلال اور پاکیزہ روزی، سچی توبہ، صبر و جمیل، بڑا اجر، نیک عمل جو مقبول ہو، وہ تجارت جس میں گھاٹا نہ ہو، نصیب فرما۔ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے ہمارے رب، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا اور آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارا حج اور زیارت قبول فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما،
ہمیں نیک لوگوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں آرام فرما رہے ان کے وسیلے سے قبول فرما۔ دعاؤں کے بعد اپنے والدین، گھر والوں، رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں کی طرف سے بھی صلاۃ و سلام پیش کرے۔ اپنے والد کی طرف سے اس طرح سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے والد کی طرف سے کہ وہ آپ سے اپنے رب کے پاس مغفرت اور شفاعت کے طالب ہیں۔ اپنی والدہ کی طرف سے اس طرح سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میری والدہ کی طرف سے کہ وہ بھی آپ سے اپنے رب کے پاس مغفرت اور شفاعت کی طالب ہیں۔ اسی طرح دوسرے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ پھر اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کو کہا تو اس شخص کی طرف سے سلام یوں عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں کی طرف سے پہلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لے، دوسرے فلاں کی جگہ اس کے باپ کا نام لیں۔ اگر بہت سے لوگوں نے سلام عرض کرنے کو کہا، نام یاد نہیں رہے، تو ان سب کی طرف سے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، یا رسول اللہ، آپ کا نام لینے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے میرے کتنے عزیزوں کی طرف سے سلام پیش کیا ہے ان حضرات نے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تمام کے لیے مغفرت، خاتمہ بالخیر، شفاعت کی درخواست کریں۔ یاد آ جائے تو اس گنہگار کی طرف بھی کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہیں، اے اللہ کے حبیب، آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک آپ اس کے بندے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کیا، امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ رکھی، گمراہی کو دور کیا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کا حق پوری طرح ادا کر دیا، یہاں تک کہ آپ اپنے مولا سے جا ملے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پوری امت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کی فضیلت کے بارے میں استحضار کرے، دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے چکا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ رفاقت پر میں قرباں تیری بدر و قبر کے ساتھی، نبی کی بھی زباں پر ہے تیرے احسان کی باتیں، تیری تصدیق اول ہے، تیرا ایمان اول ہے، کلام پاک میں بھی ہے تیرے اقرار کی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنے اور دعائیں کرنے کے بعد تھوڑا داہنی طرف ہٹ کر بیچ والی جالی کے دوسرے سوراخ کے سامنے آئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے ہے، انہیں اس طرح سلام پیش کریں، سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار ابو بکر صدیق، سلام ہو آپ پر اے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، سلام ہو آپ پر جس نے اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کر ڈالا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا،
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہی فاروق اعظم ہیں، رہیں گی جن سے وابستہ، قیامت تک عدالت اور حسن کار کی بات ہے۔ پھر تھوڑا سا داہنی طرف ہٹ کر بیچ والی جالی کے تیسری سوراخ کے سامنے آئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے ہے، انہیں اس طرح سلام پیش کریں: سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار عمر بن الخطاب، سلام ہو آپ پر اے انصاف اور سچائی کی بات کہنے والے، سلام ہو آپ پر اے دین اسلام کو غلبہ اور عزت دینے والے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ کسی نے ان دونوں حضرات کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ہو تو پہنچائیں۔ سلام سے فارغ ہو کر مکروہ وقت نہ ہو تو روز الجنہ میں یا مسجد میں کسی جگہ بھی 2 رکعت نفل نماز شکرانہ کی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر بجا لاوے کہ اس نے آپ کو روزے پاک کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے ستون ہیں، ان ستونوں پر بھی جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ستون، خاص طور سے ستون ابی لبابہ، حضرت ابو لبابہ صحابی ہیں، ایک بار بتقاضائے بشریت ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا اور قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اسی حالت میں انتقال کر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ کہا جب تک حضور خود اپنے دست مبارک سے نہیں کھولیں گے اس طرح بندھا رہوں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ دلاتا ہے ستون ایک یاد توبہ کرنے والوں کی، قبول توبہ کی اور ان کے استغفار کی بات ہے۔ یہ ستون ابی لبابہ ہے، اس کو یاد رکھے۔ اور پھر ایک ہے استوان سریر، روز اقدس کی جالی میں ملا ہوا ہے۔ مسجد میں اعتکاف کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست یہاں ہوتی تھی، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا دیا جاتا تھا۔ جو شخص استوان سریر کے قریب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بھی برابر ہوگا۔ اسی طریقے سے استوان علی، اس کو استوان حرس یا محرس بھی کہتے ہیں۔ یہ ستون بھی استوان سریر کے پیچھے شمال کی طرف جالی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حفاظت کی آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ اس جگہ پہرا دیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے اور پہرا دیتے تھے، اس لیے اس ستون کو استوان علی بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے استوان وفود، باہر سے جو وفود ملاقات کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ یہاں تشریف فرما کر ان سے ملاقات کرتے اور ان کی حاجت پوری فرماتے، انہیں دین کی تعلیم دیتے، ایمان کی دولت سے مشرف فرماتے۔ یہ استوان علی کے پیچھے شمال کی طرف واقع ہے۔ استوان وفود اور استوان سریر کے درمیان استوان علی ہے۔ یہ تینوں حجرہ کی جالی سے متصل ہے۔ ان سب کے نزدیک دعا کریں۔ استوان جبریل، اس مقام کو جبریل بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں وحی لے کر تشریف لاتے تھے تو اکثر اس جگہ بیٹھے نظر آتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا دروازہ اسی ستون کے پاس تھا۔ ستون استوان تہجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس جگہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ستون دکھائی نہیں دیتا،
یہ بیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہیں۔ اس جگہ ستون کے بجائے ایک محراب ہے جس کو محراب تہجد کہتے ہیں۔ جب نمازی اس کی طرف منہ کرے تو اس کے بائیں جانب بھی باب جبرائیل ہوگا۔ روزے جنت میں یہ خاص ستون ہے جن کو اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے، ورنہ مسجد شریف کے تمام ستونوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ان سب کے نزدیک نماز پڑھنا اور دعا مانگنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے اور مستحب ہے۔ اسی طریقے سے استوان حنانہ، یہ جگہ مسجد نبوی میں بہت ہی برکت والی ہے۔ یہ ستون اس کھجور کے تنے کی جگہ ہے جس کے پاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ممبر بنائے جانے سے پہلے خطبہ کے دوران اس کا سہارا لیتے تھے۔ ممبر بن جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو یہ کھجور کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بہت زور سے رونے لگا، جس کے رونے کی آواز ان سب لوگوں نے سنی جو وہاں موجود تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو بچہ کی طرح سسکیاں لیتا ہوا چپ ہو گیا۔ بعد میں اسے اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس قصے کو بیان کرتے تو لوگوں کو للکار کر کہتے کہ اے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو ایک لکڑی نے نہیں برداشت کیا، تمہارا دل کیسے سخت ہو گیا کہ تمہیں رونا نہیں آتا؟ اسی طریقے سے استوان عائشہ، حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس جگہ کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہاں نماز کی ادائیگی کی ترجیح دینے کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آ جائے۔ اسی وقت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس جگہ کے معلوم کرنے کی جستجو رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جگہ بتائی جہاں اب یہ ستون ہے، اسی لیے اس ستون کو ستون عائشہ کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استوان عائشہ سے ٹیک لگاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اکابر صحابہ اس کے قریب نماز پڑھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، بس یہاں نماز پڑھنی اور دعا مانگنی چاہیے۔ ستون عائشہ کے پاس ہیں جلوہ فگن اب تک، ریاض روز جنت کی اور انوار کی باتیں۔ خیر، یہاں پر جتنی ہو سکے اس طریقے سے نمازیں پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے۔ اسی طریقے سے ممبر شریف ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ممبر قیامت کے دن میری حوض پر ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ میرا ممبر جنت کے ایک اونچے دروازے کی سیڑھی پر ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد ہے میرے ممبر کے پائے بہشت کی سیڑھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ممبر کی ضرورت پیش آئی تو اسے بنوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی مغرب کی جانب رکھ دیا گیا اور آج تک اسی جگہ پر ہی رہا۔ خواہ مسجد میں کتنی ہی توسیع یا تبدیلی کی جاتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ سبز مسواک سے متعلق ہی ہو، اس کا ٹھکانہ دوزخ بن گیا۔ اسی طریقے سے اصحاب صفا کا چبوترا ہے، باب جبریل سے مسجد میں داخل ہونے کے سیدھے ہاتھ پر یہ چبوترا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
اس چبوترے پر رہتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان حضرات نے اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، کانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سننے کے لیے، جسم جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ لوگ دین کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں تھے، جو لوگ یہاں دین کی باتیں سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے تھے۔ آپ بھی اس چبوترے پر نماز، تلاوت، درود شریف، دعائیں وغیرہ کرتے رہیں۔ حافظ قرآن ہے تو پھر وہاں پر بیٹھ کر ضرور ایک قرآن پاک ختم کریں۔ تجربہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں، اس لیے اگر حافظ قرآن ہے تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر اس طریقے سے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ عالم دین ہے تو بخاری شریف یا کچھ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس نیت سے کہ حدیثیں ہمیں یاد ہو جائیں، اس نیت سے حدیث پاک وہاں پر تلاوت کریں، پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج مقبول، حج مبرور اور ہماری اس روز اطہر کی حاضری نصیب اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔